اب امام جعفر کو صادق کیوں کہتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سچ بولنے والے تھے، سچ سے محبت کرنے والے تھے، اور ہمیشہ لوگوں کو یہ تبلیغ کرتے تھے، لوگوں سچ بولو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ کی سچائی کی وجہ سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صادق کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے اگر علم کے اعتبار سے بات کی جائے تو آپ اپنے زمانہ میں علم کے اعتبار سے اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں۔ آپ علم میں بھی با کمال، عمل میں بھی با کمال، سخاوت میں بھی با کمال، شجاعت میں بھی با کمال، عجز و انکساری میں بھی با کمال، اور عبادت و ریاضت کا آپ کا جو انداز تھا، آپ اس میں اپنے زمانہ میں اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو رب ذوالجلال نے بڑی عظمتیں عطا فرمائی کہ ایک دن ایسا ہوا، آپ سفر کر رہے ہیں، ایک شخص کہتے ہیں کہ میں حج پر جا رہا تھا، اور میں اکیلا نہیں جا رہا تھا بلکہ امام جعفر صادق کے ساتھ جا رہا تھا۔ اب وہ کتنا خوش قسمت مسافر ہے کہ جو امام جعفر صادق کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ کہتے ہیں ایک جگہ پر بیٹھ گئے، کھجوروں کے درخت تھے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس درخت کے قریب بیٹھے وہ خشک ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں آپ نے وہاں پر کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کی پاک کلام کو آپ نے پڑھا، پڑھ کر آپ نے دعا کی، اور اس کھجور کا جو درخت تھا جس کے پاس بیٹھے تھے، آپ کہنے لگے، کہتے ہیں کہ جب آپ نے کچھ پڑھا تو وہ جو کھجور کا درخت خشک تھا اس کے ساتھ کھجوریں لگی اور انہوں نے جھکنا شروع کر دیا، نیچے کی طرف ہونا شروع کر دیا۔ امام جعفر صادق نے جب دیکھا تو آپ نے کہا کہ اے کھجور کے درخت، تمہارے ساتھ رب نے جو ہمارا رزق لگایا ہے، جو رب نے لکھ دیا ہے، ہمارا رزق ہمیں کھانے کے لیے دو۔ اب وہ شخص کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ کہتے ہیں ہم نے کھجوریں کھائی، اور اتنی لذیذ کھجوریں تھیں کہ اس سے پہلے ہم نے ایسی کھجوریں نہیں کھائی تھی۔ یعنی آپ کی دعا کے اندر بھی یہ کمال تھا، آپ کی نکاح کے اندر بھی یہ کمال تھا۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عظمتیں عطا فرمائی۔ اور پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ مستجاب الدعوات تھے، یعنی جو دعا کرتے اللہ آپ کی دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیتا تھا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کسی کسی کو شرف عطا فرماتا ہے کہ جب بندہ مانگے اللہ اس کی دعا کو قبول فرما لے۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے آ کر عرض کی، حضور دعا فرمائیں کہ میں ہر سال حج کیا کروں، اللہ تعالیٰ مجھے مال عطا فرمائے، جب مال ہوگا، مال کی کثرت ہوگی تو میں ہر سال حج پر جایا کروں گا اور میں جا کر حج کیا کروں گا۔ اب کہتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب دعا کے لیے کہا، آپ نے کیا دعا مانگی؟ آپ نے کہا اے اللہ اس کو کثرت مال عطا فرما۔ اب امام جعفر صادق کی دعا دیکھو، ادھر دعا مانگ رہے ہیں، ادھر اللہ ان کی دعا کو پورا فرما رہا ہے۔ آپ نے دعا کی اے اللہ اس کو کثرت مال عطا فرما تاکہ یہ حج کر سکے، ساتھ آپ نے یہ دعا کی اے اللہ اس کو اتنا زیادہ مال عطا فرما کہ یہ 50 حج کر لے۔ ادھر آپ نے دعا کی، حج تو سال کے بعد ہوتا ہے، اب اللہ نے مال بھی انہیں عطا فرمایا، اللہ نے انہیں عمر بھی عطا فرمائی، اور پھر اللہ نے انہیں حج کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ آپ کے منہ سے جو بات نکلی، آپ نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے آپ کی دعا کو اسی وقت قبول فرما لیا۔ آپ جس ہستی کے لیے دعا کی تھی، آپ کی دعا قبول ہو گئی، انہوں نے اللہ نے ان کو مال بھی دیا، عمر بھی دی، کہتے ہیں انہوں نے پورے 50 حج کر لیے۔ یعنی دعا کا کمال دیکھو کہ 50 حج مانگے تھے اور اللہ نے آپ کی اس دعا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا۔ پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی زندگی کے کس پہلو پر بات کی جائے،
جس بھی پہلو کا ذکر کرے امام جعفر صادق اپنی مثال آپ نظر آتے ہیں۔ ایک دفعہ ایسا ہوا، مکہ شریف آپ گزر رہے تھے، جب راستے سے گزرے تو دیکھا ایک عورت وہاں پر رو رہی ہے۔ آپ جب دیکھتے کہ کوئی بندہ پریشان ہے تو امام جعفر صادق کوشش کرتے کہ اس کی پریشانی کو دور کیا جائے۔ اہل بیت اطہار میں اگر ہم غور کریں تو وہ لوگوں کو مشکلات میں ڈالنے والے نہیں تھے بلکہ مشکلات سے نکالنے والے تھے۔ وہ لوگوں سے لینے والے نہیں تھے بلکہ لوگوں کو دینے والے تھے۔ کہتے راستے سے گزر رہے ہیں، ایک عورت رو رہی ہے۔ آپ نے پوچھا عورت کیا ہوا، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی یہ میری گائے ہے، یہ مر گئی ہے، اب میں اس لیے رو رہی ہوں۔ آپ نے کہا تمہاری گائے دوبارہ اگر زندہ ہو جائے تو؟ عورت کہنے لگی میں آگے پریشان ہوں، آپ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ نے کہا میں مذاق نہیں اڑا رہا، بتاؤ تمہاری گائے اگر دوبارہ زندہ ہو جائے۔ آپ نے یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اور آپ نے گائے کے سر اور اس کے پاؤں کو ہلایا، اسی وقت وہ گائے دوبارہ زندہ ہو گئی۔ یہ کرامت حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی عظمتیں عطا فرمائی، جو بات آپ منہ سے نکالتے تھے کائنات کا رب اس کو پوری فرما دیتا تھا۔ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک دفعہ ایک تابعی بزرگ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے حضرت میں حج کرنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ میرے پاس 10,000 دینار ہیں، آپ ان کو اپنے پاس رکھ لو۔ آپ نے فرمایا میں ان کو کیا کروں؟ انہوں نے کہا حضرت میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے جانے کے بعد آپ میرے لیے مکان خریدنا، میں ادھر سے واپس آؤں گا، آ کر اس گھر میں رہوں گا، میرے بچے بھی وہاں پر رہیں گے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے وہ 10,000 دینار قبول فرما لیے۔ اب وہ شخص حج کرنے کے لیے چلے گئے، جب واپس آئے آپ سے آ کر ملاقات کی، کہا حضرت میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ میرے لیے مکان خرید لینا۔ آپ نے فرمایا ہاں تمہارے لیے تو مکان میں نے خرید لیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت مکان کدھر ہے؟ آپ نے فرمایا مکان اس دنیا میں نہیں، تمہارے لیے جنت میں نے مکان کو خرید لیا ہے۔ اب وہ شخص، انہوں نے یہ نہیں کہا، ہم جیسا کوئی بندہ ہوتا اس نے آگے سے تبصرہ کرنا تھا حضرت مرنا تو بعد میں ہے، پہلے اس دنیا کے لیے تو مکان بتاؤ۔ اس نے کہنا تھا جنت تو بعد میں ملے گی، دنیا میں ہم کیا کریں گے؟ اس شخص نے یہ نہیں کہا کہ مرنے کے بعد جنت ملے گی۔ کہتے ہیں وہ بڑے خوش ہوئے کہ دیکھو امام جعفر صادق نے میرے لیے جنت میں مکان کو خرید لیا ہے۔ اس کا کیا انداز تھا، وہ ایک علیحدہ بات ہے کہ کس طرح آپ نے جنت میں مکان کو خریدا۔ کہتے ہیں اب اس شخص کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خط لکھ کر دیا، کہا یہ لو، یہ میں نے تمہیں خط دیا ہے، تحریر ہے، اور یہ جنت میں تمہارا مکان ہے۔ وہ شخص اپنے گھر میں گئے، کچھ دنوں کے بعد بیمار ہو گئے، اپنی اولاد کو یہ وصیت کی کہ جب میں دنیا سے چلا جاؤں میرے کفن کے اندر اس خط کو لکھ دینا، کیونکہ امام جعفر صادق نے میرے لیے جنت میں مکان کو خرید لیا ہے۔ اب کہتے ہیں جب ان کا وصال ہوا، ان کی اولاد نے ان کی وصیت پر عمل کرتے ہوئے ایسے ہی کیا، وہ جو خط تھا اس کو کفن کے اندر رکھا۔ جب دفنا کر واپس آگے دوسرے دن گئے، دیکھا وہ جو خط تھا وہ قبر کے اوپر پڑا ہوا تھا، اس کو اٹھا کر پڑھا۔ ایک طرف یہ تحریر لکھی ہے، دوسری طرف یہ لکھا تھا کہ جس مکان کا وعدہ امام جعفر صادق نے کیا تھا اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت میں وہ مکان عطا فرما دیا ہے۔ یہ شان حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ اگر ہم غور کریں امام جعفر صادق، آپ کی عظمت شان تو بڑی بلند و بالا ہے، لیکن اگر ہم ان کی سیرت پر غور کریں کہ امام جعفر صادق کا انداز زندگی کیا تھا، کتنا آسان ہے نام لینا امام جعفر صادق کا، لیکن امام جعفر صادق کی سیرت کو پڑھو، پتہ تب چلتا ہے اگر ہم ان کی سیرت پر عمل کریں گے تو ہماری ان کے ساتھ محبت سچی ثابت ہوگی۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ میں اکثر امام جعفر صادق کی خدمت میں حاضر ہوتا۔ کہتے ہیں امام جعفر صادق کیا کرتے تھے، ان کا انداز زندگی کیا تھا۔ امام مالک فرماتے میں جب بھی ان کی خدمت میں حاضر ہوتا 3 کاموں میں سے ایک کام میں وہ مصروف ہوتے۔ پوچھا وہ کون سے 3 کام ہیں؟ کہتے ہیں یا تو وہ نماز میں مصروف ہوتے، یا وہ قرآن کی تلاوت میں مصروف ہوتے، یا میں انہیں روزے کی حالت میں پاتا۔ پتہ چلا امام جعفر صادق کو تو نماز سے پیار تھا، امام جعفر صادق کو تو قرآن سے پیار تھا، امام جعفر صادق کو تو روزے سے پیار تھا، اور جو ان سے سچا پیار کرتا ہے وہ نماز سے بھی پیار کرتا ہے، قرآن سے بھی پیار کرتا ہے، اور روزے سے بھی پیار کرتا ہے۔ پھر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زندگی میں سے ایک بڑا بہترین پیغام کہ آپ نے اپنے نانا کے غلاموں کو ادب کا درس دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ادب یہ بنیاد ہے علم کی، اگر بندے کے پاس علم ہو ادب نہ ہو تو اس کا علم اس کو برباد کر دیتا ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ علم میں کامیاب ہو اور تمہارا علم تمہیں جنت کی طرف لے کر جائے تو آپ نے فرمایا پھر اس علم کے ساتھ تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم ادب بھی کرو۔ اور ادب کا طریقہ کیا تھا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر آپ کی سیرت کو پڑھیں تو آپ کے بارے میں آتا ہے آپ نے کبھی بھی بغیر وضو کے حدیث پاک کو بیان نہیں فرمایا۔ آج ہمارے معاشرے میں تو بڑا کچھ ہو جاتا ہے، بغیر وضو کے لوگ مسجد میں بھی آ جاتے ہیں، بغیر وضو کے لوگ بخاری کو بھی کھول لیتے، بغیر وضو کے لوگ قرآن پاک کو بھی ہاتھ لگا لیتے، بغیر وضو کے لوگ نماز جنازہ میں بھی شامل ہو جاتے۔ لیکن دیکھو امام جعفر صادق کا انداز زندگی اور انداز تبلیغ اور امت کو فکر، آپ نے فرمایا لوگوں میں نے کبھی بغیر وضو کے حضور کی حدیث پاک کو بیان نہیں فرمایا۔ یعنی اتنا وہ حدیث پاک کا ادب فرماتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے، تبسم فرماتے، آپ ہمیشہ تبسم فرماتے، لیکن جب حضور کا ذکر ہوتا تھا تو امام جعفر صادق کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے۔ یہ انداز امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق کا ایک غلام آپ کو وضو کروا رہا تھا۔ اب دوران وضو ایسا ہوا کہ آپ کے ہاتھ پر پانی ڈالنا تھا تو پانی آپ کے کپڑوں پر پڑ گیا۔ عام کوئی بندہ ہوتا تو پتہ نہیں کیا سلوک کرتا، لیکن دیکھو امام جعفر صادق کی سیرت ہے، وہ غلام ہے اور غلام وضو کروا رہا ہے، پانی کپڑوں پر پڑ گیا، وہ بیچارہ ڈر گیا، اب پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا۔ کہتے ہیں آپ نے ڈانٹا تک نہیں، آپ نے کہا جاؤ میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ یہ سیرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ پھر امام جعفر صادق کا انداز کیا تھا؟ کہتے ہیں جب رات کا وقت ہوتا امام جعفر صادق قبرستان کی طرف چلے جاتے۔ قبرستان میں جا کر کیا کرتے؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر والوں کو کہتے اے قبر والوں میں تمہیں پکارتا ہوں تم جواب ہی نہیں دیتے، میں تم سے باتیں کرتا ہوں تم جواب ہی نہیں دیتے، ان قریب میں بھی تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ یہ کہہ کر امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات قبرستان کے اندر گزار دیتے۔ جب صبح کا وقت ہوتا تو آپ نماز فجر کے لیے مسجد میں تشریف لے جاتے۔ معزز حضرات، سامعین و ناظرین، یہ فکر اور یہ انداز امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو انہوں نے امت کو عطا فرمایا کہ لوگوں میرا نام لینا بڑا آسان ہے، لیکن اگر میرا نام لینا ہے تو میری فکر کو بھی اپنانا ہے۔ میری انداز زندگی جو ہے، میری جو سیرت ہے، میرا جو تمہارے لیے پیغام ہے، میرا جو مشن ہے، جو میں نے تمہارے لیے چھوڑا ہے، اگر تم نے میرا نام لینا ہے، مجھ سے محبت کرنی ہے تو پھر تمہیں میرے مشن پر عمل کرنا پڑے گا۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت عطا فرمائے اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔